بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 36واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مدینہ میں نئی زندگی کی صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا۔ آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے وہ بولے، مدینہ والو، خدا گواہ ہے کہ ہر قبیلہ سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے کرنا گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی، اس لیے سرداران قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بہت چکرائے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد کی ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بات کا رخ بدل جائے اور کوئی دوسری گفتگو چھڑ جائے۔ ناظرین اکرام، قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پریشان تھے۔ وہ بار بار سوچتے، کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا مخبر نے ہم کو صحیح خبر دی ہے اور مدینہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینہ والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس۔ چنانچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑانا دشوار ہوگا۔ ناظرین اکرام، انصار کا اندازہ صحیح نکلا۔ قریش بہت جلد ساری بات جان گئے اور رات میں جو کچھ ہوا تھا سب خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصہ سے وہ بوکھلا گئے اور فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ لیکن ناکامی ہوئی اور انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گھر گئے، یہ عبادہ کے بیٹے سعد تھے۔ اب کیا تھا، ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشکیں باندھ دی اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکہ لائے اور وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکہ ہی میں دو آدمی تھے، جبیر اور حارث۔ یہ دونوں سوداگر تھے، اس لیے شام بھی جایا کرتے تھے۔ راستہ میں مدینہ سے گزرتے تو سعد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلہ میں دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، وہ گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھے رہتے اور باہم مشورہ کرتے رہتے کہ محمد کے سلسلہ میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد ہمارے درمیان تھا لیکن ہم عاجز آ گئے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینہ میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اور کیا اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم انہی سب چیزوں کے لیے برسوں لڑتے رہے، جان لڑا کر برسوں مقابلہ کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینہ کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی اور تھا۔ مکہ کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کے نعرے لگاتے اور جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔
پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا اور اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی، یہاں تک کہ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے ان کے بتوں پر انہوں نے دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو وہ توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال آتے۔ پھر صبح ہوتی تو مشرک مورتیوں کی یہ درگت دیکھتے تو تل ملا کر رہ جاتے اور ان کو دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر وہی کرتے، یہی تماشا ہوتا رہتا، یہاں تک کہ مشرکوں کو ہوش آ جاتا اور وہ سوچتے کہ جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اپنے نفع نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے اور وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ ناظرین اکرام، اس طرح مدینہ کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی جائیں تو سر آنکھوں پہ بٹھائے جائیں، پاک ساتھی جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ لہٰذا اب خدا کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ اور ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارے ارادوں کو بھانپ لیں گے۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بالکل بے خبر رہے۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخر کار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا اور سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ چنانچہ اب وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے اور دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکہ سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے عیاش تھے اور دوسرے آس کے بیٹے حشام۔ تینوں نے طے کیا کہ جس کو جب موقع ملے مکہ سے نکل جائے، پھر ایک جگہ سب اکٹھے ہو جائیں، اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ قریش کی گھات میں آ گیا، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ معزز ناظرین، متعین جگہ پر عمر اور عیاش پہنچ گئے لیکن حشام نہ آئے۔ اس طرح دونوں سمجھ گئے کہ حشام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے اور پھر وہ دونوں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حشام کی جان پر بن گئی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا، بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے اسے پیس کر رکھ دیا گیا۔ بالآخر تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم، لیکن اس پر بھی ان کو اطمینان نہ تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے۔ محمد نے ساتھیوں کو تو مدینہ بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی وہیں جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود یہیں رہے اور ساتھی مدینہ میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے اور وہ بڑی بے تابی سے چیمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا، اس سے بالکل بے خبر تھے۔ ناظرین اکرام، کیا قریش باہم چیمگوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے اور مسلسل سوچتے رہے کہ محمد کے مقابلہ میں کون سی انوکھی چال چلی جائے اور کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے کہ پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو اس کا جانثار ہے ہی، مکہ کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ خالی ہو گیا اور سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے۔ حمزہ، عثمان، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم سبھی چلے گئے۔
اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے، اور اس کے علاوہ مکہ میں صرف وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور تڑپ تڑپ کر مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، شاید خدا کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت قریب ہے، بس اب حکم الہی کا انتظار ہے۔ چنانچہ خوشی خوشی وہ گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 36واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 35واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔